عمران صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ملک کسی جگہ اٹک گیا ہے, پھنس گیا ہے؟ کوئی اسموتھ سیلنگ جو سوچا جا رہا تھا کہ شاید حکومت آئے گی, ایکسپیرینس لوگ ہیں, سارے سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہیں تو چل پڑے گا, لیکن ایسا ہوا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینہ دیکھیں بالکل بھی نہیں ہوا. اچھا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دم سے جس طرح سے حکومت ختم ہونے کے بعد یہ جلسے جلوس شروع کیے تو اس سے ایک فضا ایسی بن گئی کہ جس سے عمران خان کو تو سیاسی طور پہ فائدہ ہو رہا ہے, لیکن حکومتی جماعتیں جو اپوزیشن الائنس جس نے یہ حکومت بنائی تھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے ہم پریشر میں آگے, دباؤ میں آگے یا عمران خان صاحب کی بات مان لی تو اس سے ہمیں نقصان ہوگا. اس وقت آپ دیکھیں, آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ آج جیسا تھا جیسے جلسوں کا دن ہو. پیپلز پارٹی کا جلسہ, مسلم لیگ نون کا جلسہ, پی ٹی آئی کا جلسہ, پی ایس پی کا جلسہ. آپ یہ دیکھیں کہ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ الیکشن ہونے والے نہیں ہیں بلکہ الیکشن ہو رہے ہیں, کیمپین چل رہی ہے اسی طرح. اور دیکھیں چل بھی کیمپین ہی رہی ہے, دیکھیں یہ بالکل کیمپین ہے. اور آپ مریم نواز, عمران خان, حمزہ شہباز اور اپنے مصطفیٰ کمال چاروں کی تقریریں سن لیں, سوائے الیکشن کیمپین کے بالکل. عمران خان صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ عمران خان صاحب لوگوں کو یہ ایسے یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی انہیں تو یقین ہے. صاحب اگر ان کی تقریروں پہ تو ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. میرا پوائنٹ تھا کہ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی ملک پھنس کر رہ گیا, اب چاہے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے پھنسا ہے, انہوں نے واقعی اتنا پریشر بلڈ کر دیا جو بھی, یا پھر یہ اتحادی جماعتوں کے آپسی مسئلے بھی ہیں کہ حقیقتاً کیا یہ ایک پیج پر نہیں ہے جو بڑے فیصلے لینے پہ ڈر رہی ہیں؟ بڑی واضح سی بات ہے. نون لیگ میں اس وقت کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ جناب, اور یہ بڑی شدت سے ان میں سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے غلط فیصلوں کی وجہ سے, جن کو وہ غلط سمجھتے ہیں کہ ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں, تو اب ان حالات کو ٹھیک کرنے کی قیمت مسلم لیگ نون کیوں چکائے؟ اس لیے مسلم لیگ نون میں یہ سوال پایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے کوشش کرنی ہے واقعی حالات کو سدھارنے کی, چیزوں کو بہتر کرنے کی, تو پھر ہمیں تمام سیاسی جماعتیں جو ہمارے ساتھ ہیں, یعنی وہ پیپلز پارٹی ہو, مولانا فضل الرحمان ہوں یا دوسری دیگر جماعتیں, وہ آن بورڈ ہوں. آپ نے ایک اور چیز کا ذکر کیا تھا تو اس وقت وہ نہیں آن بورڈ, نہیں آن بورڈ ہیں, لیکن وہ ذمہ داری بھی قبول کریں. نہیں مطلب وہ کیا, میں یہ صرف ایکسپلینیشن کے لیے پوچھ رہی ہوں کہ وہ پی ایم ایل این کیا یہ چاہ رہی ہے کہ وہ آ کے ایک دفعہ پھر سے ٹی وی پہ بولیں کہ ہاں جی ہم یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے میں ساتھ ہیں, پھر وہ بڑھائیں گے؟ وہ یہ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو, جیسے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہے, تو جتنے مشکل فیصلے ہیں وہ اس طرح سے اس میٹنگ فیصلہ ہے. نہیں واقعی بہت مشکل فیصلہ ہے یہ. بالکل آپ جس طرح مسکرا کے پوچھ رہی ہیں کہ یہ اتنے مشکل فیصلے, نہیں میرا مطلب اس میں فوجی قیادت بھی ہوتی ہے, کیا انتظامی معاملات یہ چاہتے ہیں, یہی تو چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور تمام سیاسی جماعتیں یہ ہو تاکہ اگلے الیکشن میں جب 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد یا 1.25 سال کے بعد الیکشن ہو تو اکیلے ان پہ ذمہ داری نہ. نہیں تو ٹھیک ہے, پھر اگر نہیں بوجھ اٹھا پا رہے تو پھر الیکشن میں جانا ہی آپ کو لگتا ہے کہ حل ہے؟ کیونکہ ہر فیصلہ اگر آ کے آرمی چیف نہیں بٹھا کے کروانا ہے تو پھر اس گورنمنٹ کا پھر فائدہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, پھر اگر آپ نے ادھر نظریں رکھنی ہے کہ فیصلے آ کے وہ کروائیں اور پھر آپ نے تنقید کا نشانہ بھی ان کو ہی بنانا ہے, تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ اس بکھیڑے میں پڑیں گے. ہلالی صاحب, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ پاکستان کے لیے. معیشت ہماری بہت بری حالت میں, کل بھی ہم نے اس پہ بات کی اور شبر زیدی صاحب کی بھی کل آپ نے گفتگو سنی تھی. ایسے میں ایک ایسی گورنمنٹ, ایک ویک گورنمنٹ جو کہ ایک ڈیسیژن تک نہیں لے پا رہی ہے 1 مہینے سے, اور اس کے لیے بھی وہ آرمی چیف کی طرف اور سیکیورٹی کمیٹی کی طرف دیکھ رہی ہے, اس کو آپ کیسے اسیس کریں گے؟ اور ڈو یو تھنک دس از دا رائٹ ٹائم کہ پھر یہ کوئٹ ہی کر جائیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ پیٹرول کی سبسڈی یہ وہ سب سکریپ کریں گے, آئی ایم ایف پروگرام ریزیوم ہوگا, اور اب تک نہیں ہوا. اس لیے میں ہمت نہیں ہے سکریپ کرنے کے لیے. اس لیے اس ملک میں اس وقت ٹوٹل انسرٹنٹی ہے. اس لیے اس ملک میں جو دوسرے ملکوں نے فنڈز آپ کو وعدہ کیا تھا وہ نہیں ان لاک ہو رہے ہیں, مارکیٹس کام نہیں ہو رہے ہیں. اسی لیے کہ فیول سبسڈی میں آپ کا کوئی اگریمنٹ ہے نہیں, حالانکہ آپ نے وعدہ کیا تھا
IMF کو کہ ہم یہ واپس لیں گے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں بھائی. پہلے تو یہ کہہ رہے تھے پیسے وہ PTI نے غلط پیسے. میں نے پوچھا, میں نے انکوائر کیا, میں نے کہا 466 بلین روپیز جو آپ نے سیٹ اسائیڈ کیا تھا فیول سبسڈی کے لیے, وہ کدھر سے آئیں؟ انہوں نے بتایا پنجاب کے پی کا ڈیولپمنٹ بجٹ میں 140, PSDP میں 100 ملین, ڈیویڈنڈز جو ملتا ہے FBR کو 129 بلین, اور گرانٹس جو ملتا ہے 106, 466 بلین روپیز انہوں نے الگ رکھا ہوا تھا. انہوں نے کیلکولیٹ کر کے کیا تھا. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ یہ دیں گے واپس, مگر آپ ڈر گئے. آپ میں ہمت نہیں ہے. یو ڈونٹ پلان, یو ڈونٹ ہیو دا گٹس. سعودی ٹھہرے ہوئے ہیں, UAE ٹھہرے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم آپ کو پیسے دینا چاہتے ہیں, دے دیا ہے. مگر IMF کہتی ہے کہ جب تک آپ کے ساتھ فائنلائز نہیں ہو, اور آپ میں ہمت نہیں ہے فائنلائز کرنے کے لیے, اور جب یہ فائنلائز ہوگا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیوں نہیں یہ مانتے ہیں. پیٹرول 200 روپیہ ہوگا, 200 روپیہ کا پر لیٹر ہوگا, اور آپ کے ڈالرز کدھر سے آئیں گے, اور ڈالرز کدھر سے آئیں گے. ہمت کرو نا, ایسینشل امپورٹس بند کر, ایک لکشوریس امپورٹس بند کرو. گاڑیاں, ہائی پرائس موبائلز, کتوں کا کھانا ختم کرو. یار یہ لوگوں کے پاس ہمت نہیں ہے, فورسائٹ نہیں ہے, ایبلٹی نہیں ہے. یہ اٹس اے ٹریجڈی ان دا میکنگ. اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سچویشن اب 30 دن رہ گیا ہے. 30 دن کے بعد اگر کچھ نہ ہو, کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہو, سمینا سری لنکا آ جائے گا ادھر. اللہ نہ کرے, اللہ کرے کہ ہم سروائیو کریں, انشاءاللہ کریں گے. لیکن عمران صاحب اس سے تو ایک بات اور بھی پتہ چل رہی ہے, وہ یہ کہ یہاں تک تو سارے معاملات سیٹل تھے کہ آپ نے کیسے عمران خان صاحب کو ہٹانا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس کے بارے میں تو لگ رہا ہے کہ جو اس وقت کی اپوزیشن الائنس تھی وہ بالکل بلینک تھی. کسی کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے کہ آ کے آپ نے فوری الیکشن کروانے تھے یا دیر سے کروانے تھے, فوری آ کے معیشت سنبھالنی تھی یا کسی اور نے سنبھالنی تھی. ایون جو وزارتوں کی بھی بانٹ ہوئی ہے ساری, اس میں بھی بڑا, تو اس سے تو یہ لگا کہ پہلے کوئی ہوم ورک نہیں تھا. نہیں دیکھیں, یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے. ان کی آپس میں طے تھی, وزارتیں بھی طے تھی, یہ چیزیں بھی طے تھی. ہوم ورک تھا ان کا. ہاں ان کا تھا, اور ان کا خیال تھا کہ جیسی ہماری حکومت بنے گی تو ہم ان چیزوں کو مینیج کر لیں گے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس وقت یہ سارا معاملہ خراب کیسے ہوا. معاملہ خراب ہوا عمران خان کے دباؤ بڑھانے سے. جب عمران خان, ان کو یہ یقین نہیں تھا, ان کو یہ اعتماد نہیں تھا, یہ نہیں سمجھتے تھے کہ عمران خان اتنا دباؤ بنا سکیں گے. مس کیلکولیشن. ہاں انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا عمران خان کے دباؤ کو. اچھا, اب عمران خان نے جب یہ شروع کی اپنی کیمپین, تو وہاں سے جس طرح سے لوگ ان کے ساتھ آئے اور ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا. دیکھیں جو بات سچ ہے وہ آپ کو ماننی چاہیے. عمران خان کی پاپولیرٹی فائدہ ہوا انہیں اس طرح نکالنے سے, سیاسی طور پہ انہیں فائدہ ہوا. جس وقت انہیں فائدہ ہوا تو انہوں نے یہ ڈیفینسو موڈ میں آ گئے. اب ان کے لیے سیاسی طور پہ بہتر تو یہ تھا کہ یہ اس وقت ڈیفینسو موڈ میں نہ آتے, یہ بھی اگریسو رہتے, اس سے انہیں فائدہ ہو سکتا تھا. یعنی اگر پہلے دن آ کے میاں شہباز شریف اعلان کر دیتے کہ جناب یہ حالات ہیں, ہم تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں, تو اس وقت شاید یہ برڈن ان پہ نہ آتا. عوام کو بھی پتہ چلتا کہ جی حالات ایسے تھے, انہوں نے بڑھا دیے. اب جب آپ 3 یا 4 ہفتے انہوں نے بھی اپنا پورا مومنٹم بنا لیا, اب آپ بھی سنبھال چکے. اب جب آپ کریں گے تو آپ پہ پریشر زیادہ ہوگا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ پوری اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں اور وہ کرنا بھی چاہتے ہیں.